اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی تردید بھی اس آیت میں ہو گئی کہ اگر وہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں اور یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کے متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف اور دعا و عبادت اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، حج عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں حج عمرے سے رکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دیتے؟ بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ آیا کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ اور مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جگہ قرآن میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجد اسی کام کے لیے ہیں، اور حدیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سندن غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، ہیرا، طور سینا، طور زیتہ، جبل لبان اور جودی، ان 5 پہاڑوں سے بنایا تھا، لیکن یہ بھی سندن غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں شیس علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور فرمایا میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اس میں شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناپ تول میں بھی برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے جسے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تو اس سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ معصمہ کے لیے کی تھی۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ہماری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے، اب میں سفر و حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آ رہے تھے، جب بہت پہاڑ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مد اور سا میں اور ناپ میں برکت دے، اور روایت میں یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے، اور روایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے، اور بھی بہت سی ہیں۔ یہاں ان حدیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ شریف کی حرمت اور یہاں کے امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے شہر کو حرمت و عزت والا بنایا ہے۔ اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں۔ میرے لیے بھی صرف آج یہ دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جو پہنچوائی جائے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء خطبہ میں بیان فرمائی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر آپ نے اصغر گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت
हजरत इब्न शरीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन सईद से इस वक्त कहा जब वो मक्का की तरफ लश्कर भेज रहा था कि अमीर सुन फतह मक्का वाले दिन सुबह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में फरमाया, जिसे मेरे कानों ने सुना, दिल ने याद रखा और मैंने आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तो सुना के बाद फरमाया कि मक्का को अल्लाह ने हरम किया है, लोगों ने नहीं किया। किसी ईमानदार को इसमें खून बहाना या उसका दरख्त काटना हलाल नहीं। अगर कोई मेरी इस लड़ाई को दलील बनाए तो कह देना कि मेरे लिए सिर्फ आज ही के दिन की उस साद यानी जहाद हलाल था, फिर उस शहर की हुर्मत आ गई जैसे कल थी। खबरदार हर हाजिर गायब को ये पहुंचा दे। लेकिन उमर बिन सईद ने ये हदीस सुनकर साफ जवाब दे दिया कि मैं तुझसे ज्यादा इस हदीस को जानता हूँ, हरम नाफरमान को और खूनी को और बर्बादी करने वाले को नहीं बचाता। बुखारी और मुस्लिम। इन दोनों हदीसों में तारस न समझे, तत्बीक यूं है कि मक्का रोज अव्वल से हुर्मत वाला था, लेकिन इस हुर्मत की तबलीग हजरत खलीलुल्लाह ने की। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु नबी तो उस वक्त से थे जबकि हजरत आदम का खमीर गूंथ रखा था, बल्कि उस वक्त भी खातमुल अंबिया लिखे हुए थे। लेकिन ताहम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी नबूवत की दुआ की कि वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं में से एक रसूल भेज जिनमें भेज जो अल्लाह ने पूरी की और तकदीर की लिखी हुई बबाज ज़ाहिर और बाहिर हुई। एक हदीस में कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपनी इब्तदा नबूवत का तो कुछ जिक्र कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की बशारत और मेरी मां का ख्वाब वो देखती हैं कि उनसे गोया एक नूर निकला जिसने शाम के मोहल्लात को रोशन कर दिया और वो नजर आने लगे। मदीना मुनव्वरा अफजल या मक्का मुकरमा, इस बात का बयान कि मक्का अफजल है या मदीना, जैसा कि जमहूर का कौल है, जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और किताबीन का मजहब है, मदीना अफजल है मक्का से। इस दोनों तरफ के दलाइल के साथ अनकरीब हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि बारी ताला इस जगह को अमन वाला शहर बना, यानी यहाँ के रहने वालों को निडर और बेखौफ रख। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाता है, जैसा कि फरमाया वमन दखल काना वमन दखलहु काना आमिनन, इसमें जो आया वो अमन वाला हो गया। और जगह इरशाद है वलम यरौ, क्या वो नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाला बनाया, लोग उसके आसपास से उचक लिए जाते हैं और यहाँ वो पुरअमन रहते हैं। इसी किस्म की और आयतें भी हैं। इस मजमून की बहुत सी हदीसें भी ऊपर गुजर चुकी हैं कि मक्का शरीफ में कत्ताल हराम है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे किसी को हलाल नहीं कि मक्का में हथियार उठाए। सही मुस्लिम। आपकी यह दुआ हुर्मत काबतुल्लाह की बिना से पहले थी, इसलिए कि अल्लाह या इस जगह को अमन वाला शहर बना। सूरह इब्राहिम में यही दुआ इन लफ्जों में है, रब्बिज अल हाज़ा बलदन आमिनन। शायद ये दुआ दोबारा की थी जब बैतुल्लाह शरीफ तैयार हो गया और शहर बस गया और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 3 साल छोटे थे तो अल्लद हो चुके, इसीलिए इस दुआ के आखिर में उनकी पैदाइश का शुक्रिया भी अदा किया। वमन कफर से आखिर तक अल्लाह ताला का कलाम है, बाज़ ने इसे भी दुआ में दाखिल किया है। तो इस तकदीर पर मतलब होगा कि कुफार को भी थोड़ा सा फायदा दे, फिर इन्हें अजाब की तरफ बेबस कर। इसमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिल्लत जाहिर होती है, वो अपनी बुरी औलाद के भी मुखालिफ है और उसे कलामुल्लाह मानने का यह मतलब होगा कि चूंकि इमामत का सवाल जब अपनी औलाद के लिए किया और जालिमों की महरूमी का ऐलान सुन चुके और मालूम हो गया कि आपके पीछे आने वालों में भी अल्लाह के नाफरमान होंगे, तो नारे डर के अदब के साथ बाद में आने वाली नस्लों की रोजी तलब करते हुए सिर्फ ईमानदार औलाद के लिए कहा। इरशाद बारी हुआ कि दुनियावी फायदा तो कुफार को भी देता हूँ, जैसे और जगह कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका, यानी हम इन्हें और इनको भी फायदा देंगे, तेरे रब की बख्शिश में महदूद नहीं। और जगह है जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फला नहीं पाते, दुनिया को कुछ फायदा को उठा ले लेकिन हमारी तरफ आकर अपने कुफर के बदले सख्त अजाब जखेंगे। और जगह काफरों का कुफर तुझे गमगीन न करे, जब ये हमारी तरफ लौटेंगे तो उनके अमाल पर हम उन्हें तंबीह करेंगे। अल्लाह ताला सीनों की छुपी बातों को बखूबी जानता है, हम इन्हें यूं ही सा फायदा पहुंचाकर सख्त गलीज अजाबों की तरफ बेकरार करेंगे। और जगह है लौला अन यकून अन्नासु, अगर ये खतरा ना होता कि लोग एक उम्मत हो जाएं तो हम काफरों की छतें और सीढ़ियां चांदी की बना देते और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर टेके लगाए बैठे रहते और सोना भी देते। लेकिन ये सब दुनियावी फायदे, आखिरत का भला घर तो सिर परहेजगारों के लिए है। यही मजमून इस आयत में भी है कि उनका अंजाम बुरा है। यहाँ डील पालेंगे तो वहां सख्त पकड़ होगी, जैसे और जगह वक़ाइय्यम मिन क़रयतिन, बहुत से जालिम बस्तियों को हमने मोहलत दी फिर पकड़ लिया, अंजाम को तो हमारे ही पास लौट रहा है। सहीहीन की हदीस में गंदी बातों को सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। लोग उसकी औलाद बतलाते हैं लेकिन ताहम वो इन्हें रिज़्क़ और आफियत दे रहा है। और हदीस में है अल्लाह ताला जालिम को डील देता है फिर उसे अचानक पकड़ लेता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तलावत फरमाई व क़ज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका। इस जुमले को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में शामिल करना शाज़ क़राअत की बिना पर है जो सातों कारियों की क़राअत के खिलाफ है और तरकीब से आपको सब्बात भी यही ज़ाहिर करती है। वल्लाहु आलम। इसलिए कि काला की ज़मीर का मुरज्जा अल्लाह की तरफ है और इस शाज़ क़राअत की बिना पर उसके फ़ाइल और कायल भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही होते हैं जो नज़्म कलाम से बज़ाहिर मुखालिफ है। वल्लाहु आलम। क़वाइद जमा है, कायदा की तर्जमा इसका पाया और नींव है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ नबी अपने वालों को बिनाए इब्राहीमी की खबर दो,
ایک قرات میں و اسماعیلہ کے بعد و یقولان بھی ہے، اس کی دلالت میں آگے لفظ مسلمین بھی ہے، دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہے اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت وحید بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے خلیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے لگڑ جائے۔ سچے مخلص مومنوں کا یہی حال ہے، یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، وہ نیک کام کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف اللہ سے کامتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اس آیت کا یہی مطلب زبان اور رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے اور دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعہ کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمر باندھنا عورتوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ حضرت مائسارہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نقش قدم نہ ملے، انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ سناٹے کی آگوش میں زندگی۔ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا یہاں ایک ٹیلا تھا اور سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو ماں ہاجرہ نے آواز دی، یا خلیل اللہ، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں یہ کو تنہا چھوڑ گئے جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگیں، اللہ کے خلیل آپ ہمیں کس سے سونپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ کہا خلیل اللہ کے اللہ تعالیٰ کو کہا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر ان میں اسماعیل علیہ السلام کو تسکین ہو گئی، فرمانے لگے پھر تشریف لے جائیے، واللہ میں ہرگز ضائع نہ کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ گئی اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں کے نور ابن نبی اللہ کو گول میں لے کر اس سنسان بیابان میں سہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سنیا کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم الہ العالمین، میں نے اپنے بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے، شاید وہ شکر گزاری کرے۔ آپ تو یہ دعا کر کے حکم اللہ بجا لا کر اپنے اہل و عیال کو سپرد کر کے چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگیں۔ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے نہ پانی کا گھونٹ، خود بھی بھوکی پیاسی اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بےتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے میں بلکنے لگا۔ مامتا بری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے اکلوتے بچے کا یہ حال بغور دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بیابان جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ آخر اس ننھی سی جان کا یہ اب تر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ پر جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہیں تو اتر کر وادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہیں مروا پہاڑ کی طرف جاتی ہیں، اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اس طرح درمیانی تھوڑا سا ایسا دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ کرتی ہیں، ہر بار آ کر بچہ کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس حالت 7 بسات بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا و مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ 7ویں مرتبہ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے، اب خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے، تو اب آواز کی طرف لپ کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اب جواب دیتی ہیں میں ہاجرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام تمہیں سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غیبی شخص آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک بھر کر پھر اسے خیال آیا کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر نکل جائے، آس پاس باڑ باندھنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی مثل میں نہ ہوتا بلکہ وہ جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو بھی
پلایا اور دودھ پلانے لگی. فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا. جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اور اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا. حضرت ہاجرہ بھی یہیں رہ پڑی، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی. بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا ہے اور یہاں امن رہتا ہے. کچھ مدت کے بعد جرہم قبیلہ کدا کے راستے کی طرف سے تفاگن گزرا اور مکہ شریف کے نیچے کے حصے میں اترا. ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا. ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹکل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے. انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین ہے، بہت سا پانی ہے. اب وہ سب آئے اور حضرت ام اسماعیل سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجرہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ہم جنس مل جائے، چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی ہی محبت ہوگی، یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی. مائی ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ السلام اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے. بعض روایات میں کہ آپ کا یہاں جہاں براق پر ہوتا تھا، ملک شام سے آتے تھے اور واپس جاتے تھے. یہاں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ ملے. اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں. آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے، بڑی تنگی اور سختی ہے. فرمایا اچھا تمہارے خاوند آئے تو اسلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے.